أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. سورہ صافات آیت نمبر 8, 9 اور 10 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. یہ ملأ اعلیٰ سے کچھ بھی نہیں سن سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. اور ہر طرف سے ان کو مارا جاتا ہے. دُحُورًا جلایا جاتا ہے ان کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. اور ان کی جلانے کا عذاب ہے. إِلَّا وہ تھوڑا سا سن پاتے ہیں. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ. خَطِفَ الْخَطْفَ کہتے ہیں کہ جیسے عقاب چپٹ کر اچانک سے آتا ہے اور ایک مچھلی اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے تو سمندر سے کتنی کمی آتی ہے اور کتنا زیادہ مال لے کے جاتا ہے. اس کو ایسا خطف الخطف نیچے گری ہوئی ایک چیز کو چپٹ کر اٹھا کے ہاتھ جانا. تو ایک چھوٹی سی چیز وہ لے جاتے ہیں. فَأَتْبَعَهُ. تو اس کو پیچھے لگ جاتا ہے. شہاب ثاقب ایک دہتا ہوا ستارہ. پہلے میں اس مضمون سے بات کر چکا ہوں. بنیادی طور پر سمجھ لیجیے کہ شیاطین آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت فرشتوں سے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بھی حکم فرماتے ہیں کہ بھی یہ کام کرنا ہے، فلاں بندے کا یہ کام کرنا ہے، فلاں بندے کی زندگی اتنی بڑھانی، فلاں بندے نے دعا کی، اس کی دعا ہم نے قبول فرمائی، لہذا اس کی زندگی میں یہ تبدیلی کرنی، فلاں بندے کا یعنی اس نوعیت کی باتیں جو روزانہ اور روزمرہ کے معاملات ہیں وہ آسمان پہ ان معاملات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. باقاعدہ روایات میں آیا کسی بندے کی بیماری، اس کی صحت، اس کی اولاد، اس حوالے سے روزانہ آسمان پر بات کی جاتی ہے. جب وہ بات ہوتی ہے تو فرشتوں میں ایسے آواز کی شور آتی ہے، روایتوں میں آتا ہے جیسے کسی زنجیر کو کسی مضبوط چٹان پر مارا جاتا ہے تو بار بار مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہی آسمان پر آواز پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے حکم صادر فرماتے ہیں. اور وہ حکم جب ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں تو یہ آواز نکل رہی ہوتی ہے تو اس سے مختلف آوازیں خلق ہو جاتی ہیں. جب اللہ حکم فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں جی اللہ نے کیا حکم فرمایا. تو اب بات یہ ہے کہ ہر فرشتے کو اس کا حکم اس وقت سمجھاتے ہیں حضرت جبریل. تو یہ جو کلام ہوتا ہے یہ فرشتوں کی بھیڑ میں ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے میں اور آپ جب بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بات نہیں کرتے جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ بات دوسرے طریقے کی ہوتی ہے. جب تقریر ہوتی ہے تو ایک دوسرے طریقے کی ہوتی ہے. تو جب مجمع کو حکم دیا جاتا ہے تو اونچی آواز میں آتا ہے. تو حضرت جبریل اونچی آواز میں وہ بات کرتے ہیں. تو پھر روایت میں آتے ہیں حضرت حسین خضری نے اشارہ کر کے بتایا کہ فرشتے اپنے ہاتھ کو ترچھا کیا اور انگلیوں کو پھیلایا کہ جو جنات ہوتے ہیں ایک جن ایسے بیٹھ کر پھر دوسرا جن اس کے اوپر، پھر تیسرا جن اس کے اوپر، پھر چوتھا، اور اس طریقے سے یہ سیڑھی بناتے ہیں اور سیڑھی بنا کے یہ آسمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اور یہ رسائی حاصل کرتے کرتے یہ آسمان کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو آسمان کے اوپر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا مقصد دنیا کے اندر شر اور فساد کھڑا کرنا ہوتا ہے. چنانچہ جو مسلمان یا اس نوعیت کے جنات اس نوعیت کی قبروں کو اکٹھا رکھتے ہیں، اس نوعیت کی قبروں کو اکٹھا رکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس طرح کے کاہنین اور کارندے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے اثر رسوخ جمانے کے لیے اس نوعیت کی حرکتیں کرتے ہیں اور شیاطین تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اور شیاطین کی رسائی آسمانوں تک اس درجے میں پہلے ہوا کرتی تھی.
روایتوں میں آتے سیرت حلبیہ میں مشہور واقعہ ہے، اس کے بالکل ابتدا میں دوسری جلد کے بالکل ابتدا میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ایک آدمی اس نے بتایا کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے، اپنی بیوی کو بتایا۔ اس نے بیوی نے کہا کیوں بھائی کیا معاملہ ہوا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ میرا ایک جن مجھ سے میرا دوست تھا اور بچپن سے اس کا مجھ سے دوستی کا گہرا تعلق تھا، چنانچہ وہ مجھے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ لے کر جاتا اپنے کندھے پر بٹھا کے، اور وہ مجھے پوری دنیا کی سیر کراتا تھا اور بتاتا تھا کہ دنیا میں یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا بھی تمہیں کوئی خبر ہے کہ اہل زمین کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوا ہے؟ کہ نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا، تم جن ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان کی ایک حد تک ہم لوگ جایا کرتے تھے، یقیناً کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے، اور پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی پیغمبر پیدا ہوتا تھا تو ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگتی تھیں، اور اب یہ جو پابندی لگی یہ ایسی پابندی لگی ہے جس سے لگتا ہے کہ آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم سب آسمان کی ایک بلندی تک جا سکتے تھے، اب ہمارا آسمان کی اس بلندی سے اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے، اور ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے اگر تم اس سے اوپر جاؤ گے تو جلا دیے جاؤ گے۔ تو لہذا میں تمہیں فلاں مقام تک جو لے جا سکتا ہوں، لیکن دیگر مقامات پر لے جانے سے میری معذرت ہے کہ میں وہاں نہیں جا سکتا۔ تو جنات کے حالات کے حوالے سے فقہاء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ جنات کا اصل جو ہے وہ آگ ہوتی ہے، اور اس میں اس کی بہت سی چیزیں۔ تو اب جنات جو ہیں ان سے انسان رابطہ کرتے ہیں، اور رابطہ کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر طریقہ کار شیطانی ہوتے ہیں، اکثر طریقہ کار شیطانی ہے۔ اگر انسان ان سے رابطہ کرنا چاہے تو جنات ان سے ایسے راضی نہیں ہوتے، بلکہ جنات ان سے مختلف قسم کی شرطیں منواتے ہیں۔ مثلا اتنے دن تک جنابت میں رہے، اتنے دن تک ناپاکی کھائے، اتنے دن تک گندگی اپنے فلاں جگہ کے ساتھ رکھے، اتنے دن تک اس کے پاس دھواں رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، لکڑی کا ہو، سگریٹ کا ہو یا کس نوعیت کا، یعنی دھواں اس کے پاس ہونا چاہیے، اور یعنی اس نوعیت کی وہ شرائط رکھتے ہیں۔ ان شرائط کے بغیر جنات انسان کی مرضی پہ نہیں چلتے، اور وہ جنات کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے یہ بتایا، ایسے کہیں گے کہ مرد ہے اس کو کچھ عرصے تک منگل سوتر باندھ کے رکھنا پڑے گا، ان کو کچھ عرصے تک امام ضامن باندھ کے رکھنا پڑے گا، یعنی اس نوعیت کی شرائط وہ رکھتے ہیں، اور یعنی ایسی شرائط میں زبان سے بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس نوعیت کی شرائط جنات کی پورے سراج دنیا مولانا روح اللہ نقشبندی صاحب اور اس طرح دیگر حضرات سے کتابیں لکھی، تو جنات اس نوعیت کی شرائط رکھتے ہیں، باقاعدہ روایات میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ تو یہ شرائط رکھتے ہیں۔ ہاں اگر جن خود کسی سے ملنا چاہے تو پھر اس کے لیے وہ یہ شرائط نہیں رکھتا، لیکن انسان ملنا چاہے تو پھر وہ اپنی اس درجے کی شرائط رکھتے ہیں۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ کسی علاقے میں ایک نوجوان ہے، اس کے پاس جن آتا ہے اور جن اس کا دوست ہے، تو کہنے لگے کہ میں اس سے ملوں گا۔ تو یہ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنات سے جن کی دوستی ہوتی ہے اور اس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں وہ بغیر کسی شرط کے آتے ہیں۔ تو حضرت اس سے وہاں ملنے کے غالباً تھانہ بھون کا علاقہ ہے، تو وہاں حضرت اس سے ملنے کے لیے گئے، اور حضرت کے ظہر کے وقت میں تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں، تو حضرت واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان آیا ہوا ہے، تو نوجوان ملا کہ حضرت میرا تو کوئی اختیار نہیں، جب وہ آتا ہے تو پھر آتا ہے۔ تو اچانک اس کی آواز بدلی ہوگی، اس کا جسم پورا بدلی ہو گیا، یعنی اس کا جسم ایسا تھا کہ طاقتور نظر آنا شروع ہو گیا، اور آپ صرف اتنا سا سمجھ لیجئے کہ انسان ہلکا سا اپنے آنکھوں میں لینس لگاتا ہے تو چہرہ بدلی ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ایسے ہی کوئی چیز ہوگی اس کے ساتھ،
تو بدلی ہوا تو آتے ہی وہ بہادر بیٹھ گیا دوستان حضرت میں معافی چاہتا ہوں آپ کل تشریف لائے لیکن میں بہت دور گیا ہوا تھا اور میں وہاں سے واپس نہیں آ سکتا تھا، آج مجھے پتہ چلا اس لیے میں پہنچ گیا ہوں، آپ حکم فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کی فوج کیا کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان متحدہ ہندوستان رہے اور بہت سے علماء یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے، تو اب آپ لوگوں کی فوج کیا کر رہی ہے؟ آپ لوگ ہماری مدد کریں گے کہ ہم متحدہ ہندوستان میں دوبارہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت سے علماء ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے، تو آپ کس کی مدد کریں گے؟ تو فرمایا کہ حضرت جو جنات یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، لہذا ان کی طاقت پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ہے اور ہماری طاقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ سے تعلق رکھنے والے، لیکن ہماری طاقت بڑی کمزور ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو اب ایسے لوگ اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جنات کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، اور جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں، اور جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے بدبخت ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جنات سے اس نوعیت کا رابطہ کرتے ہیں تو ظاہر جنات کا اصل شر ہے، تو وہ شر کو پھیلانے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں کرتے ہیں، چنانچہ وہ ہر وقت آسمان کی طرف حملے کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کو آسمان سے کوئی نہ کوئی خبر مل جائے اور اس خبر کے ساتھ بہت سی باتیں وہ ملا کے ذکر کر دیتے ہیں۔ اب وہ بہت سی باتیں ملانے کے لیے بہت سے معاملات ان کو پہلے سے پتا ہوتے ہیں، جیسے ہر انسان اور ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جنات کو پیدا کیا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ جوڑ ہے، جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے ایسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، اور وہ شیطان انسان پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، ایسی وہ جن بھی وہ فرشتہ بھی انسان پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اب انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے اعمال کرے، جس طرح چاہے اعمال کرے، یہ اس شیطان میں طاقت نہیں ہوتی کہ انسان کو گمراہ کر سکے، بس یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہ جو فرشتہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ انسان کو نیکی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، ہر وقت نیکی کا خیال پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اب انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ نیکی کا راستہ بنائے، انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ یہ شیطان کی بات مانے، یہ انسان کی مرضی پہ موقوف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو شیطان ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جب دجال آئے گا تو اس شیطان کا تصرف بڑھا دے گا۔ دجال کی روحانی طاقت یعنی سفلی طاقت اتنی زیادہ ہوگی وہ اس کا تصرف بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دجال کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، تو بتایا کہ دجال کا فتنہ اہل قبور پر بھی آئے گا۔ جی وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے آئے گا کہ جو انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یہ انسان کی اصلی شکل میں واپس آئے گا، اور دجال کہے گا کہ میں نے فلاں کو زندہ کیا ہے اور میں زندہ کر سکوں، تو یہ جن اسی بندے کی شکل میں آئے گا اور ایسی اس کی شکل اپنائے گا کیونکہ یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کو بچپن کی ہر بات پتہ ہے، اس کو بڑھاپے کی ہر بات پتہ ہے، اس کو ماں باپ کی ہر بات پتہ ہے، اس کو فلاں واقعات کو سارے پتہ ہیں، تو یہ کہے گا کہ بھئی میں تو مر گیا اور مرنے کے بعد میں اب زندہ ہوں، اب مجھے پتہ چلا کہ یہ دین تو ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ دین ٹھیک ہے، یہ تو اللہ نے مجھے دنیا میں دوبارہ سیکھ دیا، تمہیں یاد نہیں غلاموں کے پیٹ، تو انسان کو اس طریقے سے گمراہ کرے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اے اللہ میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس طرح جنات کی طاقت ہے اور وہ جنات اس درجے کا تصرف رکھتے ہیں، چنانچہ یہ جنات اس شیطان سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں اور وہ آسمانی بھی کچھ باتیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ چنانچہ جب ہم جیسے کچے عقیدے کے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو عامل بتا دیتے ہیں تو نے پرسوں یہ کام کیا، کسی کو بتایا تو ہے اس کو کیسے پتا کہ میں نے اصل میں ان شیاطین کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، تو کوئی کچھ بھی بتا دے، کبھی اپنے عقیدے کو ہلنے مت دیجیے گا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس، یہ ان کو کیسے پتا؟
بھائی اس کو ایسے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا وہ ظاہر بتا اگر دیکھ رہے تو اس میں دیکھ کے بتا دی اس میں کون سے بڑے کمال کی بات ہے. لیکن ہم جیسے لوگ بہت جلدی گر جاتے ہیں اور وہ اس بات کے ساتھ 50 جھوٹ ملاتے ہیں. علم خطف الخطف، اس کو بس اتنی سی بات حقیقت میں پتہ چلتی. بقیہ جو باتیں وہ ہمارے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو انسان کے ساتھ ایک کرنے کا جو تعلق جنات اور فرشتوں کا ہے وہ اس سے تعلق حاصل کرتا ہے. چنانچہ بعض دفعہ بہت سے اللہ والے کچھ ایسے راز کی باتیں بتا دیتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کا ان فرشتوں سے رابطہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ عامل آیا اور عامل مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے آتا ہے مجھے شیخ سعید احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور اس نے بادشاہ کے سامنے کہا دیکھو جی میں اڑتا ہوں، تمہارا مولوی اڑ کے دکھائے تو میں مان جاؤں. چلو صحیح ہے. تو جناب اس نے ایک چھلانگ لگائی وہ ہوا میں اڑ گیا. جب وہ ہوا میں اڑا تو حضرت نے فرمایا اے میری جوتی چلو. جوتی اڑی اور اس کو مارتے 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 نیچے لے کے رکھا. اگر اڑنا کمال تو میری جوتی بھی اڑ سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جنات کے تصرف سے ہوتی ہیں اور جنات کے تصرف میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب کہ بس وہ اتنی سی بات لے پاتے ہیں کہ جو بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے. تو کیا مشکات بخاری اور ترمذی تمام احادیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت سے جھوٹ لگاتے ہیں اور جھوٹ لگا کے انسان کو گردرانے کی کوشش کرتے ہیں. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض جنات کو آگ لگ جاتی ہے اور بعض جنات کو آگ نہیں لگتی. کچھ جنات زندہ بچ جاتے ہیں اور کچھ جنات جو ہے وہ جل کے بھسم ہو جاتے ہیں. دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے مزاج میں شرارت ہے، یہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک آسمانی نظام ہے جس کے بارے میں آیات میں ذکر کیا جائے. اللہ سے